پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس پر فائرنگ کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں مزید 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں پولیس چیک پوسٹ پر خوارج کا 5واں حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ڈی آئی خان میں اسپتال روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، جس سے پولیس اہلکار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو اسپتال منتقل کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب سوات مینگورہ میں فضا گڑھ کے مقام پر سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کے دوران ملزم اشتہاری احمد زیب کے گھر پر چھاپہ مار کر کارروائی اور گرفتاری کی کوشش کے دوران پولیس پارٹی پر ملزم نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں اے ایس آئی امجد اقبال زخمی اور کانسٹیبل نیاز محمد سکنہ اسلام پور گولیاں لگنے سے موقع پر شہید ہو گیا۔ زخمی اور جاں بحق کانسٹیبل کو سینٹرل اسپتال سید الشریف منتقل کر دیا گیا، جبکہ اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ہم طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان میں زیادہ تر دہشت گردی بقول ان کے افغانستان سے ہو رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے کہا ہے کہ پاکستان میں 70 سے 80% دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے۔ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغان مہاجرین اپنے ملک آباد ہوں۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ افغانستان سے ملحقہ بارڈر پر بھی کئی مسائل ہیں، سیکورٹی سے متعلق پالیسی بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے نوروز کی آمد پر مبارکباد دی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے نوروز کے موقع پر سب کو مبارکباد پیش کی۔ مسٹر مودی نے اپنے پیغام میں یہ دعا بھی کی کہ یہ خاص دن سب کے لیے خوشی، خوشحالی اور اچھی صحت لائے، اور دعا ہے کہ آنے والا سال کامیابی اور ترقی کا سال ہو اور ہم آہنگی کے رشتے مضبوط ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دعا ہے کہ آنے والے سال ایک پرمسرت اور سب کی تمنائیں بار آور کرنے والا سال ہو۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں فلسطینی گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے برائے فلسطینی مہاجرین انروا کے سربراہ فلپ لازارانی نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں فلسطینی گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی قابض فوج مغربی کنارے کے شمالی علاقوں، خاص طور پر جنین اور طول کرم کے پناہ گزین کیمپوں میں فوجی کارروائیاں تیز کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ لازارانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ گزشتہ روز اسرائیلی حکام نے جنین کیمپ میں مزید 66 عمارتوں کی مسماری کا حکم جاری کیا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران درجنوں فلسطینی گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی گھروں کے انہدام کے یہ احکامات منسوخ کیے جانے چاہیے، کیونکہ یہ اقدامات ہزاروں پناہ گزین فلسطینیوں کو دوبارہ طویل مدتی بے گھری کا سامنا کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کارروائیوں سے جنین کیمپ کی جغرافیائی اور سماجی ساخت مستقل طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔ لندن کے علاقے ہیز کے الیکٹریکل سب اسٹیشن میں بھیانک آگ لگ جانے سے ہیتھرو ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ خبروں کے مطابق لندن کے ہیز میں بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہونے سے ہیتھرو ایئرپورٹ کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ فلائٹ آپریشن بھی معطل ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہیتھرو ہوائی اڈہ سارا دن بند رہے گا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ تک چلنے والی ٹرین سروس بھی مکمل طور پر بند رہے گی۔ ہیز کے بجلی گھر میں آگ لگنے کے باعث لندن کے 16,000 سے زائد گھر بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ 70 سے زیادہ فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ہیتھرو ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں سے ایک ہے۔ ہیتھرو ایئرپورٹس آنے والی فلائٹ کو نہ صرف برطانیہ بلکہ یورپ کے مختلف ایئرپورٹس پر
لینڈ کروایا جا رہا ہے۔ اور اسرائیلی فوج غزہ کے مختلف علاقوں میں اپنے فضائی حملے اور زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں اور توپ خانے نے جمعے کے روز بھی جنوبی غزہ میں واقع رفح کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی جنگی طیاروں نے بھی غزہ سٹی اور رفح پر جارحانہ حملے کیے ہیں، جس کے دوران 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی جارحیت میں پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 150 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب مغربی رفح میں واقع تل السلطان محلے میں اسرائیلی گاڑیاں داخل ہوئی ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں واقع بیت لاہیہ پر حملے کیے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملے ایسے میں جاری ہیں کہ یہ خطہ قحط کے پہلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس وقت 20 لاکھ فلسطینی خوراک سے محروم ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے ترجمان نے الجزیرہ کو بتایا کہ غزہ پر حالیہ حملوں میں 200 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں اور یہ تعداد ہولناک ہے۔ انتہائی سخت موسمی حالات کی وجہ سے ہزاروں باشندے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے پر مجبور ہیں۔ ہزاروں بچے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں ہسپتال مسلسل بمباری کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے قابل نہیں ہیں۔ غزہ کی پٹی کے رہائشیوں بالخصوص بچوں کے لیے خوراک کی بندش کے سبب ناگفتہ حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ بنیادی سامان کی قیمتیں بہت زیادہ اور غزہ کی پٹی کے زیادہ تر رہائشی انہیں خریدنے کے متحمل نہیں ہیں۔ اہم طبی آلات کی کمی کے باعث کئی بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن آفس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر جمعرات کے روز صہیونی حکومت کے زمینی اور ہوائی حملوں میں 110 افراد شہید ہوئے اور گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران صہیونی حکومت کی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 600 کے قریب اور زخمیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ غزہ میں انفارمیشن آفس نے شہداء کی لاشوں کو تلاش کرنے اور ملبے سے نکالنے کے لیے کافی سہولیات نہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملبے تلے دبے ہوئے افراد کی صحیح تعداد ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی جارح صہیونی حکومت نے شام کے دارالحکومت دمشق کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں پر کئی بار حملہ کیا ہے۔ اس سے قبل جنوبی شام پر صہیونی جارحیت میں 2 عام شہری شہید اور 19 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے جنوبی شام میں درا کے مغرب میں واقع شہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج نے حائل علاقے کو اپنے حملے کا نشانہ بناتے ہوئے جنوبی شام پر اپنی جارحیت کا سلسلہ بھی تیز کر دیا ہے اور کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج نے شام کے کئی علاقوں پر غاصبانہ قبضہ بھی کر لیا ہے اور وہ صوبہ قنیطرہ میں مسلسل اپنے اہلکاروں کی تعداد بڑھا رہی ہے۔ یمن کی عوامی مزاحمتی تحریک انصار اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں صہیونی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمنی مزاحمتی تنظیم انصار اللہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اہداف کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ خود اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ خطرے کے سائرن بجتے ہی صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک تھا، اجلاس کو چھوڑ کر پناہ گاہ کی جانب فرار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی طرح لندن سے تل ابیب پہنچنے والی پرواز نے بھی جب وہ بن گورین ہوائی اڈے پر اترنے والی تھی، خطرے کے سائرن کے پیش نظر فوراً اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی حملوں اور غزہ پر صہیونی جارحیت دوبارہ شروع ہونے کے بعد یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی جارحیت جاری رہی تو وہ اسرائیلی تنصیبات پر حملے کرے گی۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایک کامیاب آپریشن میں جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل فلسطین 2 کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین میں جنوبی یافا میں ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا۔
یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کی جانب سے سینی جارحیت کے جواب میں یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی فورسز نے یمن میں عام شہریوں کے خلاف فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔